من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کی سیرت اور ان کے کردار کا تذکرہ کیا ہے. کسی بھی نبی کے عقیدے میں آپ کو صراحتاً یا اشارتاً اور کنایتاً الفاظ نہیں ملیں گے کہ کسی نبی نے کسی کی ذات کا، کسی نبی کا یا کسی ولی کا واسطہ دیا ہو. ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں عقیدے کے اندر جو سکم، عقیدے کے اندر جو ضعف اور جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد تذکرہ چل رہا ہے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے دن رات ایک کیا ہے اور بہت ساری ابتلاؤں اور آزمائشوں سے پے در پہ گزرے ہیں اور واضح کر رہے ہیں اپنا عقیدہ کہ ایک معبود ہے، باقی سارے عابد ہیں. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا رب مجھے دیتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ واضح کیا اور قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جناب خلیل الرحمن کی سنت ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 سال آپ مدینہ منورہ میں یہ نبھاتے رہے اس فریضے کو، اور یہ وہ سنت ہے جس کے کرنے کا اپنانے کا قیامت کی دیواروں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، یہ نقص نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ نقص آ گیا تو قربانی جو ہے وہ رائے گاں ہے، وہ قربانی قبول نہیں ہے. قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر بھی شریعت نے کچھ پابندیاں لاگو کی ہیں اور اس کے اندر بھی ان پابندیوں کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے. عقیدے کی درستگی یہ لازم ہے. اگر قربانی کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہے، قربانی کرنے والا اللہ رب العزت کے چھوڑ کر در در کی خاک چھان رہا ہے اور اللہ رب العزت سے جس طرح کی محبت ہونی چاہیے وہ غیروں سے اس طرح کی محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت میں وہ دراڑیں ڈالتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور اس کی مالی عبادت یا بدنی عبادت یا قولی عبادت تینوں میں سے اگر کوئی سکم ہے، کوئی کمزوری ہے یا غیر کے نام کی وہ دی جا رہی ہے تو ایسے شخص کی اللہ رب العزت قربانی قبول نہیں کرے گا. عقیدہ بنیاد ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے. جناب ابراہیم علیہ السلام واضح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا رب مجھے دیتا ہے، وہی زندہ کرے گا، وہی مارے گا. کوئی اور کسی کا بالکل تذکرہ نہیں کیا. محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور نمایاں مقام رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت ابراہیم سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ان کا وسیلہ واسطہ اس طرح کے کوئی الفاظ جو ہیں قرآن حدیث سے کسی نبی سے کوئی واضح کچھ نہیں ملتا اور یہ واضح طور پر شرک کے زمرے میں آتا ہے. انتم تم و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا الاقدمون پہلے
تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے تھے وہ ان کی رسومات کے آج تم دل دادا بن چکے ہو، اور ان کی رسومات کو اور ان کی جو خرافات ہیں ان کو ترجیح دیتے ہو، یہ سب کچھ غلط ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَإِنَّهُمْ پس بلا شبہ عدوٌ وہ دشمن ہے، لی میرے، اللہ سوائے رب العالمین، رب العالمین کے، وہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ سارے میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے میرا کوئی اور دوست نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ الذی وہ جس نے خلقنی پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور قدم قدم پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے رہنمائی کی ہے۔ کیوں؟ جو اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ خاص طور پر شامل حال ہوتی ہے۔ والذی اور وہ جو ہوا وہی یطعمنی مجھے کھلاتا ہے۔ کتنے مقامات ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو رزق یا دیگر جو ہے اپنے مسائل کا حل ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع کرنے میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی مجھے کھلاتا ہے، وَیَسْقِین اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا اور جب مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ تو وہی یشفین مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے، حالانکہ نبی غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ یہ بیماری جو ہوتی ہے لوگوں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے بیماری، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے تو یہ اس کی گناہوں کی عوض ہے بیماری، اور شفا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ شفا دینے والا وہی شافی ہے۔ اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی، اللہ تو ہی شافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علیہ اللہ بکاف عبدا، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کتنے پیارے وظیفے ہیں اور کتنے خوبصورت یہ اعمال ہیں جن کی برکت سے انسان جو جتنے بھی یہ جنجل ہیں اور یہ جتنے بھی مسائل اور یہ گھیرا ڈالا ہوا مسائل ہیں ان سے نکلنے کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قدم قدم پر آپ کی احادیث رہنمائی کرتی ہیں۔ وَإِذَا اور جب مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں جا کر کسی اپنا دربار پر یا کسی مزار پر جا کر وہاں مٹی ملی ہو اور یا مٹی ملنے کا درس، یا یہ کہا ہو کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ مٹی لا کر جو ہے اس کو تبرک کے طور پر انبیاء کرام کے تبرکات جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات مسلمہ ہیں جن کی آپ نے رہنمائی کی ہے وہ تو درست ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بال مبارک جب آپ حج یا عمرے کے موقع پر حجامت بناتے تھے یا آپ کے ناخن مبارک تھے، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر تاثیر رکھی تھی، ان کے اندر برکت رکھی تھی، آپ کے پسینہ مبارک کے اندر تاثیر تھی، آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی تھی۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یا انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے ہیں، آج امتیوں کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور نبی کو رب کے مقابلے میں، بلکہ صحابی کو رب کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ نبی نبی رہے گا، رب رب رہے گا، صحابی صحابی رہے گا۔ کسی کو اس کے مقام سے بڑھانا یا کم کرنا کسی کو بھی یہ جرم ہے۔ انزل الناس منازلہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے، کسی کو نہ کم کیا جائے نہ زیادہ کہ ماں کو ماں کا مقام، بیٹی کو بیٹی کا مقام، ماں کو بیٹی کا مقام دینا، بیٹی کو ماں کے مقام پر لانا یہ جرم ہے۔ تو اسی طرح رب کو نبی کا مقام دینا، نبی کو رب کا مقام دینا نہیں، یہ غلط ہے۔ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، دیگر باطل فرق کا یہی جرم تھا۔ والذی یمیتنی اور وہ مجھے مارتا ہے، ثم یحیین پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ قرآن کریم کی آیات بھری ہوئی ہیں، کاش کہ ہم ترجمہ پڑھیں اور قرآن پر غور و فکر کریں۔ وما علی الا البلاغ۔